الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تو ایک واضح ترین شریعت پہ چھوڑا جس کے اندر نہ کوئی ٹیڑھ تھا نہ کوئی کجی تھی نہ کوئی ایسی بات تھی جو سمجھ سے بالا تر ہو نہ کوئی ایسا حکم تھا جو ہمارے لیے کر ہی نہیں سکتے تھے یا ہمارے انسان کے اندر اس کی قوت و ہمت ہی نہیں تھی نہ کوئی ایسا حکم تھا نہ کوئی ایسا نظریہ تھا بالکل واضح شاہ راہ پہ چھوڑا ہاں شاہ راہ اس کو کہتے ہیں جو مین روڈ ہوتی ہے نا جو واضح ہوتی ہے جس کے اندر کوئی پگ ڈنڈی نہیں ہوتی کوئی چھوٹی موٹی گلی نہیں ہوتی کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا بالکل سیدھی راہ جو سیدھے جنت تک پہنچاتی ہے آپ کو وہی سیدھی راہ جو تم ہر نماز میں مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اور یہ مانگنا رب نے تمہیں سکھایا ہے کہ تم مانگتے رہو کیونکہ کسی بھی لمحے تم اس سے روگردانی کر سکتے ہو اس واسطے کبھی نہ بھولو ہر رکعت میں مانگو اور مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا اور انعام کن پہ ہوا انعم اللہ علیہم من النبیین انبیاء پر ہوا
سب سے پہلا گروہ اور انبیاء میں انبیاء کے تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر سب سے زیادہ واضح ہوا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی سے اس شاہراہ پہ کیسے چلنا ہے، 23 سالہ زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس سے غفلت برتی ہو۔ رسالت محمدی کا سب سے اہم ترین پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری وحی کے الفاظ میں فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ۔ پھر ہم کو دکھتا نہیں ہے، پوری سیرت کھنگال جائیے، ابن اسحاق اور ابن ہشام سے لے کر آخری سیرت نکلے والے آج تک کی تمام سیرتوں کو کھنگال ڈالیے، تمہیں ایک لمحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول بلغ، پہنچا دو آپ کی دعوت جو ہے، جو میں نے تم پر اتارا ہے، ما انزل الیک من ربک، وہ سب کچھ ان کو پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر پہنچایا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تو آپ کی رسالت کی تکمیل نہیں ہوگی، رسالت میں داغ دھبا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ادى الامانہ ونصح الامہ، امانت کو پورا ادا کر دیا، نصیحت کو پوری ادا کر دیا، حتیٰ کہ اس حد تک ادا کیا کہ رب کو پیار سے کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ کے رسول آپ ہلاک کر ڈالیں گے اپنے آپ کو، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، سوچ کے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے، اتنا مت سوچئے، پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ اس حد تک ادا کیا اپنی 23 سالہ مدت میں۔ پھر وفات کا وہ وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس وقت کے صحابہ جتنے بھی موجود ہو سکتے تھے حجۃ الوداع میں صاف گواہی لی کہ میں نے پہنچا دیا، تم سب گواہ ہو۔ سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، بالکل پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور حق ادا کر دیا ہے پہنچانے کا۔ تو اللہ کے رسول آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی، کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو سوال جواب ہوا میرے اور میرے صحابہ کے درمیان، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو اسی کام میں لگا دیا۔ پھر چھوڑ کے جس شریعت کو گئے اس کے بارے میں خود کہہ دیا کہ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہے، گویا کہ اس میں رات آتی ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایسی شریعت ہے جس میں اندھیرا چھاتا ہی نہیں ہے، واضح ترین، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، بدبخت کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس سے منہ موڑنے والا ہے۔ تھوڑی سی بھی عقل ہے، تھوڑی سی بھی فہم و فراست ہے، دین کی سمجھ ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے، تو اس شاہراہ اور صراط مستقیم کے وہ ٹیڑھا نہیں ہو سکتا سوائے ہلاک ہونے والے کی۔ اس واضح شریعت پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اور ایسا واضح دین لا کے چھوڑا جس کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، کوئی ایسا حکم نہیں تھا۔ اب کجی کی بھی ایک مثال بتا دیتا ہوں اور حکم کی بھی ایک مثال بتا دیتا ہوں، یعنی ایک ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے جو مسلمان کہہ سکے کہ بھائی یہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی دلیل یہ نہیں رکھی کہ ہوا و فضاؤں میں اڑ جاؤ، رکھتے تو کیا کر لیتے۔ ایمان کی دلیل یہ نہیں رکھی کہ تمہارا تقوی اتنا ہو جائے کہ تم جنگلوں میں، سنگلاخ چٹانوں میں یا غاروں میں رہ کے زندگی گزارو اور دنیا داری نہ کرو، تو انسان کہہ سکتا تھا یہ کہاں ہو سکتا ہے کسی انسان کے ہاتھ سے۔
عقیدہ اور مسلمانیت کی دلیل یہ نہیں رکھی کہ تم سمندر پہ چلو، اتنا ایمان ہو کہ تم سمندر کے اوپر چلو. عقیدہ و ایمان کی دلیل یہ نہیں رکھی کہ تم آگ پہ چلو. انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پچھلے جتنے بھی مذاہب اور رسم و رواج وہ تھے جو انسان کر ہی نہیں سکتا یا انسانیت کی مخالفت میں تھے، رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے واضح شریعت اتاری جس میں یہ تمام چیزیں بالکل اٹھا کے پھینک دی گئی. ہاں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تمام بوجھوں کو تمہارے اوپر جو تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا. پچھلے رسم و رواج میں لوگوں نے اللہ سے قریب ہونے کے دعوے کے طور پر ایجاد کر لیا تھا. تمہارے اوپر جتنی بیڑیاں پڑی ہوئی تھی ان بیڑیوں کو نکال کے پھینک دیا. عیسائیت میں تقرب الہی کا سب سے اہم ترین ذریعہ مجرد رہنا تھا، شادی نہ کرنا. شادی کیا تو اس کے تقوی کے اوپر دھبا لگ جاتا تھا. اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی اور حکم دیا کہ شادیاں کرو. تزوجوا الولود یا معاشرت شباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس قوت ہے وہ شادی کر لے. اللہ نے حکم دیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. تم شادیاں کرو 2 3 4 4. ہاں شروع ہوا 2 سے. ڈر ہے تو ایک پہ اکتفا کر لو، ڈر ہے تو ایک پہ اکتفا کر لو. اور اللہ کے رسول نے ایمان کے ساتھ اس کو جوڑا، کہا کہ بغیر شادی کے تم جتنا بھی کر لو وہ نصف ایمان ہے. آدھا نصف ایمان شادی کے بعد پورا ہوتا ہے. اب شادی ہو گئی تو آدھا ایمان تو اس کا پورا ہو گیا. اب آدھے ایمان کے بارے میں فکر کرو وہ صحیح چلتا ہے یا نہیں چلتا. اس حد تک انسانیت کے اعتبار سے جو مولڈ ہونا تھا، جس کو اس کے ذریعے سے ہی اسے سدھارا جا سکتا تھا، اسلام نے ان ذرائع کو بہت واضح کر دیا. چربی حرام تھی یہودیوں کو، اللہ نے ہمارے لیے حرام نہیں رکھا. ہاں صرف اتنی چربی حلال تھی جتنی ہڈی کے ساتھ لگ کے آ جاتی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. تمام چربی ان کے لیے حرام تھی الا ما حملت ظهورهما، صرف اتنی جتنی اس کی پیٹھ کی ہڈی میں یا ریڑھ کی ہڈی میں، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے جہاں سے چربی نکال ہی نہیں سکتے، وہ لگی ہوئی ہوتی ہے اندر، اتنی چربی اس کے لیے حلال تھی بس. لیکن ہمارے لیے ویسا ریسٹرکشن نہیں ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر نجاست لگ جائے بنی اسرائیل میں تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، پھاڑ کے پھینک دینا پڑتا تھا، دھونے سے نہیں چلتا. لیکن ہماری شریعت میں صرف اتنا رکھا گیا کہ اس کو پانی سے دھو لو، اور مرد بچے کا پیشاب رہا تو اتنی تک چھوٹ ہے کہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں، چھڑکاؤ کر لو پانی کا جب تک کہ وہ اس کی غذا دودھ پہ ہو. مرد بچے کا پیشاب، چھوٹا بچہ ہے ابھی ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا ہے، وہ پیشاب کر دیا دامن پہ، پیشاب کر دیا شٹ پہ، تو حکم یہ ہے کہ صرف اور صرف کیا ہے، پانی کے چھڑکے دے دیا کرو بس کافی. اس حد تک تمہیں ہر چیز میں، ہر چیز میں کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں تھی جس کے اندر تم یہ کہہ سکو کہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح نظریاتی اعتبار سے دیکھیے کتنا واضح ترین دین، ایک اللہ کو مانو، اس کے رسول کی اتباع کرو. بقیہ کسی معاملے میں تمہیں تعیین کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص کی متعین تقلید یا متعین اس کے احکامات کو ماننا ہی ماننا ہے. کوئی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد. واضح تعلیم. اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت اسی نے پیدا کیا. واضح تعلیم. اس واضح تعلیمات کو ان لوگوں نے کیا ہے بالکل بھی ایسے بنا کے رکھ دیا جو سمجھ ہی نہیں سکتے. مذاہب میں اٹھا لو، کوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، بعضوں نے اس کو مختص کیا تو تینوں میں کا ایک خدا ہے.
عیسائیوں کی بہت بڑی پبلک ہے، بہت بڑی کیا ہے، ایک طرح کے عوام ہیں یہاں پر ہندوستان اور پوری دنیا میں. ان سب کا عقیدہ آپ قیامت تک نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ثالث ثلاثہ، تینوں میں کا ایک ہے. ارے بھائی تینوں میں کا ایک ہے صحیح، لیکن ہے وہ کون؟ ان کو خود آج تک پتا نہیں وہ تینوں میں کا ایک کون ہے. تینوں میں کا ایک ہے تو ہے کون اصل؟ پتا نہیں. اور وہ خدا خدائی کیا ہے جو خود آ کے سولی پہ چڑھ جائے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے؟ کیا مزہ کا خیز بات ہے. دیکھیے خدا بھی ہے، پھر خدا خود اتر کے آتا ہے زمین پر، آتا ہے پھر سولی پہ چڑھتا ہے. کیوں جی سولی پہ چڑھا؟ خدا ہے نا جی، پاور نہیں کیا اس کو؟ نہیں، وہ لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے توبے کے طور پر خود سولی پہ چڑھ گیا. ارے اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا تو معاف کر کے چھوڑ دیتا سب کو. سولی پہ خود چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ میں نہیں آتی. سیدھی بات نہیں ہے. مندر جاؤ گھنٹی بجاؤ. کیوں جی بجاؤ؟ ارے ہوشیار کر رہا ہے، اس کا بندہ آ رہا ہے اس کی عبادت کے. ایسے خدا کا کیا سروکار، کیا ضرورت ہے؟ جس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا بندہ آیا اس کو اٹھانا پڑتا ہے نیند میں سے. ٹانگ ٹانگ ٹانگ، بات میں آیا ہوں، کم از کم میری بات سن لے. کوئی فلسفہ ہے؟ خود ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو کیا ہے، وہاں سے اس کے اندر پاور آ جاتا ہے. ابھی ہاتھوں سے بنایا، پاؤں سے کیا ہے کچلا، مٹی سے کیا ہے پانی ڈال کے مجسمہ بنا، جیسے اٹھا کے اوپر رکھا خدا بن گیا. ہاں وہی بات جو ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہے. کھانا اتنا دیکھ کا پکتا ہے لیکن اس میں کوئی پاور نہیں. مولوی صاحب فاتحہ دلا کو پھونکتے ہی اس کے اندر پاور آ جاتا ہے. لے بھائی ذرا تبرک، تمہیں بھی لے لے، تمہیں بھی لے لے. اتنا کھانا ہے نا جی. وہ پھو بولنے میں کیا ہے ان کے اندر، کیا ہے اس میں؟ یہ سلسلہ وہی جو بالکل صاف عقیدہ دیا. ہم بھی پچھلے امتوں کی طرح انہی کے نقش قدم پر چلے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور پچھلی امتوں کے اتباع کرو گے. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، لیکن رسول کن کی طرف اشارہ ہے؟ الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی طرف. فرمایا کہ ہاں پھر کون ہے دوسرے؟ انہی کے نقش قدم پر چلو گے. ایسا چلو گے شبرن بشبرن، ذراعن بذراعن، انچ انچ برابر چلو گے. جیسے ایک جوتے، ایک چپل یا ایک پاؤں کی جوتی جیسے دوسرے پاؤں کی جوتی سے مشابہ ہوتی ہے بالکل، اگر الٹا آپ یوں رکھ کے دیکھیں، ویسے ہی تم بھی دوسری امتوں کے ساتھ بالکل ساتھ چلو گے. جو حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر پچھلی امت میں کوئی بدبخت اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا. ہر معاملے میں ہم بھی آگے نہیں، ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بالکل چل رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ اصل ٹاپک کیا ہے آج کی، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں اسی کنڈیشن پہ آپ کو لانا چاہتا تھا کہ سونے والے بھی اٹھ جائیں. ذرا ادھر ادھر کی گھر میں بریانی بول کو آیا تھا، انہیں پکائی کی نہیں کی، پکائی تو بھی بدمزہ پکا ڈلتی، انہیں نمک ڈالی کی نہیں کی. جو جتنے سوچ لگو ہیں ان سب کو ذرا متوجہ کر دو کہ بھائی اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کم از کم یہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ جو بیٹھتے ہیں وہ تو کم از کم دو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ ایک رسم خطبہ. ہمارے ہاں تو کیا ہے جی، رسم ہو گئی ہے بس. جمعہ کیا ہے جی، رسم ہے. خطبہ کیا ہے، رسم ہے بس. بڑے اطمینان سے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عطر لگا کے فین اور ستون دیکھ کے آ کے بیٹھ کے سو کے کیا ہے، اس کے بعد انہیں اٹھتے ہی انہوں نیچے ممبر پہ اترتے ہی نماز پڑھ کے نکل جانا. کیا بولے بھائی امام صاحب، میں سنا تو نہ بھائی، میں سنتا نہیں. پہلے میں آتا سوتا نماز پڑھتا آ جاتا. بعض تو وہ ہیں جو جاتے ہی نہیں، خطبے میں جاتے ہی نہیں. یہ ہمارے علماء کو کیا کریں، اللہ یہ رحم کرے. جتنا بولنا ہے اس وقت بولتے جب مسجد میں 2 صف کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں. جب مسجد بھر جاتی اس میں بولتے جو ان کو سمجھ میں آتا نہیں. اشارہ سمجھتے تمہیں؟ ہاں پہلے اردو میں خطبہ تحت المنبر، ممبر کے نیچے کہتے، بولتا کتاب پڑھتا کون ہی جگہ تو 2 صف بیٹھے رہتے.
बोल 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 को थक को बेचारा किताब बंद कर को रखता ना, तब भी पब्लिक शुरू होती है अंदर आना, नमाज का टाइम होगा भाई बोल। उसके बाद इन्हों मिंबर पर चढ़ते, इन्हों चढ़ को जो शुरू करते ना इनको समझ में आता ना उनको समझ में आता, लेकिन मस्जिद भरी हुई है माशाअल्लाह। अब मिंबर पे कोई उर्दू में खुतबा देना, क्या जी तुम्हारी नमाज इतनी होती तुम्हारी? अरे ये कौन बोले जी तुम? पूरी जिंदगी आवाम की अरबी थी, अल्लाह के रसूल ने अरबी में दिया। जुबान की कोई कैद नहीं है, मिंबर पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरबी ही में बोलो। जो जिस जुबान के हैं उसी जुबान में देंगे ना जी। अरबी वहां की पब्लिक की जुबान थी तो उसी में दिया, कोई दूसरा होता तो ना मसला पैदा होता। तहदीद के लिए तो क्या है, हदीस चाहिए ना कि मिंबर पे तुम क्या है अरबी के अलावा कुछ ना बोलो। कहां है? कुछ नहीं है। ये दरअसल बहुत बड़ी प्लानिंग है मुसलमानों को सुला के रखने के लिए। इतनी बड़ी गैदरिंग हर हफ्ता अगर इनको सही रहनुमाई कर दी जाए ना, याद रखो फिर तो मुसलमानों की हालत बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी, क्योंकि किसी मजहब के पास ये नहीं है। एक हफ्ते में न ऐलान, न पोस्टर, न कोई पैगाम, न कुछ, बिल्कुल मुकर्ररा वक्त पे जो जमा होती है ना पब्लिक, ये किसके पास है बोलो? किसके पास है? किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम दिया मुआशरे को पावर देने के लिए, ईमान के लिए, जांच करने के लिए, हफ्ता भर के लिए, कि खुद मुकर्ररा वक्त पे आ जाओ। और खुतबे को इतनी अहमियत थी कि अल्लाह के रसूल के सहाबा एक वक्त छोड़ के चले गए तो कुरान उतर गया कि नहीं, खुतबे में अकेला छोड़ के कभी नहीं जाना। यानी खुतबा इंपॉर्टेंट है, हत्ता कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सुनने के बजाय कोई काड़ी से खेला तो फरमाया कि वो लगा है, और लघु बात जो किया तो फरमाया कि उसकी जुमा नहीं होती, फला जुमा तला। हत्ता के सलाम करने की इजाजत नहीं है, हत्ता के सलाम करने की इजाजत नहीं है। गौर से सुनो, बात करने की इजाजत नहीं है, गौर से सुनो। नीचे बैठ के क्या है, बाज लोग की करते, इधर उधर का कचरा सब जमा कर को रख लेते, क्या भी टाइम पास को होना नहीं। वो हाथा क्या है, मोबाइल में कीपैड में चल को ऐसे छो गए हाथा हमारे बच्चे। क्या बैठा हुआ भी क्या भी एक करता रहता उन्हें, इधर उधर कचरा जमा। तो फरमाया कि ऐसा जो काड़ियों को जमा करता है जुमा खुतबे में, उसकी जुमा भी नहीं हुई। जो गौर नहीं करता, खुतबे जुमा को लाजिम ऐसे कर दिया कि गोया कि जुमा और नमाज जुमा में बहुत अहम ताल्लुक है। अब अगर सही रहनुमाई हर जुमा मिंबर पे हो रही है और अवाम आ रही है, तो फिर क्या है, वो इनकलाब देखने का होता जो इनकलाब हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ। अब बैठ के क्या सोचे ये लगा, हाँ एक टीम है पूरी, हमें सोले को ही हमारे वास्ते काम करने वाली एक टीम है जो रात दिन जागती है। आहा, इनको सही रहनुमाई मिली तो इन्हों सुधर जाते, बाद में कोई चाल हमारी नहीं चलती। उसमें क्या करो, मिंबर पे बंद करो, क्या अरबी जुबान में ही खुतबा देना। ये मुहिम आज से तकरीबन क्या है 25-30 साल पहले हिंदुस्तान में बड़े जोरों पे चलाई गई कि जहां जहां उर्दू खुतबे थे बंद करवाया गया बाकायदा तौर पर। साजिश नहीं देना, खुतबा कितना मुख्तसर क्यों ना हो, 2-3 मिनट का हो, लेकिन अरबी में दो। अगर कुछ कहना है तो नीचे बैठ के बोलो जो हो चाहे। अब बंदे के जहन में क्या है, हमें खुतबे तक पहुंचना है किसी ना किसी तरह, इनकी वास तक पहुंचना है नहीं है। इस वास्ते वो लोग आते ही 2-3 मिनट पहले वो जो भी अरबी में बोलते, वो क्या है, एक रस्म पूरी हो जाती, नमाज पढ़ लेते, निकल के जाते रहते। पूरे को सुनते हुए गूंगा बना दिया, खुतबा अटेंड किए ना, इमाम साहब को तैयारी करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि रट रटाया वो बराबर पूरे साल के जुम्मे है ना जी, 54 जुम्मे 53 जुम्मे आएंगे, उसकी किताब ही बना दी गई। कौन से जुम्मे में क्या क्या पढ़ना, कौन से 100 साल पुराने हालात को रखो बनाए, 200 साल पुराने हालात को रखो बनाए, वो हालात से टचित नहीं करते हो। उन्हें क्या तभी बोलता रहता, शहर खमोशां को चली। मैं एक मरतबा कभी जुमा मिस हो गया था, एक मरतबा जा वहाँ वो पढ़ रहा है किताब देख के, मौलाना शहर खमोशां को चले जाइए। अब बताइए आप में कोई समझा शहर खमोशां को चले जाइए का मतलब क्या है? किसी को मालूम है? शहर खमोशां को चले जाइए बोले तो क्या समझ में आएगा, क्या बोलता कि बाबंद खबरस्तान को जाको इबरत ले, वो बोलते हैं मालूम क्या नहीं मालूम। 200 साल पुरानी उर्दू,
300 سال پرانی اردو، بس اسی میں کچھ بات کر لیے بس لخت. یہ دراصل بھی سازش ہوا، یاد رکھیے، بھی سازش ہوا. بڑے بڑے مجمع ہیں جمعہ کے، بڑے بڑے، کچھ مجمع ہی نہیں ہے یہ. مساجد جو بڑی بڑی مساجد ہیں ذرا جا کے دیکھیے، ہزاروں کے مجمع جمع ہوتے ہیں، لیکن وہاں خطبہ کچھ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی چیز نہیں جو دینے کی. بندہ رسمن بیٹھتا، نماز پڑھتا، نکل کے جاتا رہتا. اتنی بڑی پبلک جو بالکل بغیر کسی ایس ایم ایس کے جمع ہوئی ہے، اور اس کے لیے تمہارے لیے وقفہ دیا گیا ہے کہ تم کو بولنا ہی بولنا ہے، اس کے علاوہ چارہ کار نے. خطبے میں انہیں ممبر پہ چڑھا اللہ اکبر بول کر پھر اتر گا تو کیا بولیں گے؟ پبلک پکڑو ماریں گے نہیں؟ یہی خطبہ کا تو کیا جی بولنا تمہیں کی بولیں؟ تو بولنا ضروری ہے. لیکن ہوا کیا؟ تم کو ایسا بنایا گیا شریعت کے نام پر ہی، وہ اردو میں بولنا نہیں، اردو میں بولنا نہیں، چکائی میں بولنا، عربی میں بولنا. پورے علامۃ الدہر یونیورسٹی سے پڑھو، ابیت مدینہ یونیورسٹی اتریں، پورے عربی میں دیتے ہیں انہوں سمجھ جانے کے واسطے. تم نہ آتا نہیں نا بھائی، کیا بھی عربی الف با بھی نہیں آتا نا، پھر کائی کو عربی میں خطبہ. تو یہ پوری ایک سازش ہے مسلمانوں ہمیں گونگا رکھنے کے لیے. پڑھیں گے سیکھیں گے تو بولیں گے بھی، ان کو بولنے ہی مت دو. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، 4 باتیں کرتا اس میں 4 لینگویج ملا کو بولتا. اچھا اردو میں بولنا جی نہیں، ذرا تمل بھی ملا لیتا، ذرا انگلش ملا لیتا، بولنے نہیں آتا اسے، زبان چلے گی اس کی. یہی ہمارا سب سے بڑا فقدان ہے. عرب میں قرآن اترا تو وہ زبان دانی میں ماہر تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے. آج ہماری اردو کی بھی حالت اتنی گئی گزری ہے کہ 5 منٹ اردو میں پورا نہیں بول سکتا بندہ، آدھا انگلش ملا کو آدھا تمل ملا کو بولیں گا. ہاں ایسی بات ہو گئی. زبان چلی گئی تو تہذیب چلی گئی، تہذیب چلی گئی تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، انسانیت کی پہچان چلی گئی. ایسے ہی پہچان مٹا کے جینے والے بن گئے ہم، کیونکہ ہر زبان تہذیب ایک رکھتی ہے. یاد رکھو، مجھے اصل میں تو کچھ بولنا تھا لیکن کیا کروں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے میں گزر نہیں سکتا ایسے ہی سرسری طور پر. دل چاہتا ہے کہ آپ کو وہ بات سمجھا کے ہی گزروں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ بدل جائے، کوئی سن لے، کوئی سمجھ لے. تو غرض کے میں بتا رہا تھا، یہ تمام چیزیں میں نے اس واسطے بتائی کہ ایک ایسا مکمل دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے جس کے اندر کوئی خامی نہیں تھی، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، اور اس کے اندر کوئی حکم ایسا نہیں جو نہ سمجھ میں آنے والا ہو، اور اس کے اندر عقیدہ کوئی ایسا نہیں جس کے اندر تمہیں یہ کہہ سکیں کہ ہم کو سمجھ نہیں آتی. جب اتنے واضح دین کے بعد بھی لوگ کجروی اختیار کریں، بدعات و خرافات کو اختیار کریں، تو یہ دین کی ذمہ داری نہیں مسلمانوں، یہ تمہاری جہالت کی ذمہ داری ہے. اب آئیے ان نکات کے طرف جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی. ربیع الاول کا مہینہ ہے، 5 ربیع الاول. ان ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے ہر بچہ جانتا ہے. واضح شریعت تھی جس کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس کو ٹیڑھا بنا دیا، اس کے اندر کجی اختیار کی. میلاد کے نام پر کچھ ایسی بدعتیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور موجودہ دور کے جنہوں نے میلاد کی مجلسوں کو دیکھا، وہاں کی خرابیوں کو دیکھا، ان کے اپنے جو ماننے والے ہیں وہ تک مخالفت کر گئے کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا. یہ میلاد کے نام پر منانے والے جلوس کے بارے میں علماء اہل عرب تو یہاں تک کہہ گئے ہیں، شیخ عثیمین وغیرہ، تو بدعت ہے، صراحتاً بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، اور اب بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں لے جا رہی ہے جہنم کی طرف. اچھا یہ ایک رخ ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ لوگ دیکھتے جو چیز ہے اس میں کیا تفصیل میں جائیں. بدعت ہے ہر وہ کام جو آج میلاد کے نام پر کیا ہے، یہ 12 دن یا 12واں دن بناتے ہیں. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے نا جی، اسے کبھی نہیں دیکھا. ہاں ایک سکے کے 2 رخ جو ہوتے ہیں نا،
یہی میلاد کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے، کبھی اس پر تم نے گفتگو کی؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کسی کو، وفات بھی ربیع الاول ہی میں ہوئی، پیدائش بھی ربیع الاول میں ہوئی، ڈیٹ کا فرق ہے، اور فرق بھی ڈیٹ کا کس میں ہے؟ پیدائش میں، وفات میں نہیں ہے۔ کسی کے پاس 8 ہے، کسی کے پاس 6 ہے، کسی کے پاس 9 ہے، کسی کے پاس 12 ہے، کسی کے پاس کوئی اور ہے، متعدد اقوال آئے، کسی پر اتفاق نہیں ہے علماء کا۔ بعضوں نے بڑی شدت کے ساتھ 12 ربیع الاول کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن اتفاق نہیں ہے علماء کا، بلکہ بعض تو کیا ہے سائنسی لحاظ سے آج کے کیلکولیشن کے حساب سے تو 9 قرار دیے ہیں، رحیق المختوم وغیرہ میں 9 ربیع الاول پیدائش، لیکن 12 ربیع الاول کی وفات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو آج کے حساب سے آج 5 ربیع الاول ہے، تو یاد رکھو یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، جہاں سے مرض وفات شروع ہوا، جسے کہہ سکتے ہیں مرض وفات۔ جہاں میلاد کی خوشیوں پر تم بدعات و خرافات کو کیا ہے ہوا دے رہے ہو، کبھی تم نے اس رخ پر بھی دیکھا کہ یہی وہ مہینہ ہے جو وفات کا بھی ہے، اور وفات سے متعلق جو خبریں آئی ہیں وہ سناؤ اور بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے ڈر رہے تھے وفات کے قریب۔ ہاں یہ بہت اہم چیز ہے نا جی، کیونکہ یاد رکھیے عام بات کرتا ہے تو انسان زندگی میں اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نصیحت، لیکن آخری وقت میں کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وصیت۔ اور آپ سب کو معلوم ہے نصیحت اور وصیت میں بہت فرق ہے۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے، وصیت وہ ہوتی ہے جس پر کرنا عمل ضروری بھی ہو جاتا ہے، خواہ عام انسان کیوں نہ ہو۔ مثلا کیا ہے، باپ نے کچھ کہہ کے بیٹے کو مر گیا، اب بیٹے پہ واجب ہے اگر وہ حرام نہیں ہے تو وہ کام کرے، کیوں؟ وہ وصیت ہو گئی، وصیت واجب ہو جاتی ہے، وہ اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس نے کچھ کہا اپنے ترکے کے متعلق ہی کہا کہ بیٹا دیکھو اتنی رقم جو ہے جو اس کے اندر کیا ہے وہ صدقہ کرنے کے لیے اسے جائز ہے 1/3 میں، جتنا مال ہے اس کا 1/3واں حصہ، 3 حصے کر کے 1 حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے کسی کو بھی۔ تو بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا دیکھو یہ میرے 1/3 کا جو حصہ ہے وہ فلاں آدمی کو دینا۔ اب وہ پورا ترکا نہیں اٹھا سکتے، پورا ترکا، وصیت لازم ہے وہاں پر، اور وہ 1/3 کی جو وصیت کر گئے ہیں ان کو پہنچانا ضروری ہے، کیوں؟ وہ مرتے وقت کہا، وصیت ہو گئی نا جی۔ تو وصیت نصیحت سے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اللہ کے رسول جب وفات کا مرض شروع ہوا اور خطرات دیکھا تو جو خاص نصیحتیں کی ہیں وہ وصیتیں ہیں۔ یہ کتاب باقاعدہ طور پر علماء نے مرتب کی ہے، 55 وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نصیحتیں نہیں وصیتیں۔ تو ایک رخ تو وہ ہے پیدائش پیدائش پیدائش، خالی حلوے، ہاں بریانی، لڈو یہ کھانے کا یاد رہتا، جہاں چیز تمہیں نصیحت لینے کی وہ یاد نہیں رہتی۔ مرض وفات جو شروع ہوا وہ انہی دنوں شروع ہوا، تقریباً سفر کی اینڈنگ ربیع الاول کی ابتدا تھی، جہاں اللہ کے رسول ایک جنازے سے ہو کے آئے، یعنی ایک انصاری جنازہ تھا جس کے لیے اللہ کے رسول گئے اور وہاں بیٹھے رہے، کیونکہ جنازہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، یعنی خبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد تدفین ہوئی تو اللہ کے رسول واپس پلٹ رہے تھے، 1 ربیع الاول تھی یا آ کر سفر کا آخری دن تھا، جب اللہ کے رسول یوں اپنے سر کو پکڑے ہوئے آئے اما عائشہ کے پاس، شدید سر درد، اور ادھر جب اللہ کے رسول داخل ہوئے تو اما عائشہ بھی اپنے سر کو ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، شدید سر درد۔ پوچھا کہ عائشہ ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول شدید سر درد ہے۔ اپنا سر درد اپنی بیوی کے لیے قربان کیا، خود محمد کتنا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی انا لاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں یہ بہت اہم چیز تھی،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کا سر اپنے گود میں رکھا، اپنی تکلیف نہیں بیان کی بلکہ اماں عائشہ کی تکلیف کو پہلے رکھا، کہا کہ عائشہ ڈرو مت، اگر تمہیں کچھ ہو جائے یعنی اس شدید درد میں وفات ہو جائے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفناؤں گا، یہ اعزاز تمہیں ملے گا۔ گویا کہ ڈھارس بنا رہے ہیں۔ یہاں اتنے کھلے الفاظ میں بیوی کے لیے شوہر نہلا سکتا ہے، کفنا سکتا ہے، دلائل ہیں، ادھر یہاں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ مرتے ہی حرام ہو جاتا ہے، دیکھنا بھی نہیں کہتے شوہر، یہ دیکھو کیا ہے، پوری زندگی ساتھ میں گزارا انہیں، پاپ بیچارہ، اسے لے جاؤ باہر کر ڈالتے، کون کی باہر کا آدمی، آؤ آؤ دیکھ لے کے چل جاؤ کہتے، عقل ماری گئی، کیا کریں گے، رشتہ ازواج ختم ہو جاتا، کون بولے جی تم نا، اللہ کے رسول صاحب کہہ رہے ہیں اگر تم میرے سے پہلے یعنی میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں پیار سے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور ادھر کیا ہے لوگ چیخ رہے ہیں، اللہ رحم کرے، کچھ نہیں کہہ سکتے، جب عقلوں پہ امام کے اقوال کو حدیث سے زیادہ سمجھنے لگ جائیں تو یہی حال ہوتا۔ اچھا اس کے بعد حضرت اماں عائشہ تو صحت مند ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی، اور شدت جو اختیار کی، ہر سیرت نگاروں نے لکھا 7 یا 5 دن، آج دیکھو 7 یا 5 دن باقی رہ گئے ہیں نا جی، 12 ربیع الاول کے حساب سے، یا نہیں 9 ربیع الاول کے حساب سے، ابھی ان 4 یا 5 دن بڑے اہم ہیں جس میں اللہ کے رسول نے وقتاً فوقتاً وصیتیں کی، ہر وقت یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا رہتا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، بعد میں جہاں جہاں محسوس کیا وہاں وہاں اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے نصیحتیں شروع کر دی، جس میں سب سے پہلی نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ بعد عصر اللہ کے رسول جب نماز کو آ رہے تھے، بعد عصر اللہ کے رسول نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، لوگ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضے کی حیثیت سے فرمایا، دیکھو میں نے کسی پر کچھ ظلم کیا ہے یا کوئی قرضہ رہ گیا ہے، اللہ کے لیے کہہ دو، کل وہاں نہ کہنا، وہاں کسی کی کچھ نہیں چل سکتی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں کہہ کے لے لو۔ صحابہ یہ سن کے زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی جدائی ہم کیسے برداشت کریں، لیکن اللہ کے رسول انصاف کا تقاضا قائم کرتے ہوئے فرمائے یہاں پوچھ کے لے لو، کوئی قرضہ ہے، کوئی میری طرف سے تکلیف پہنچی ہے، آج بتا دو میرے سامنے، کل اللہ کے لیے قیامت میں اللہ کے سامنے نہ کہہ دینا۔ یا رب، حقوق العباد کی ذمہ داری کو ذرا دیکھیے، ہم کہاں ہیں، روزانہ چاروں کو کیا ہے مارتے ہیں، روزانہ چاروں کو تان کرتے ہیں، روزانہ چاروں پہ ظلم کرتے ہیں، اور کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ کبھی کیا ہے جا کے جواب دیں، یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن صاف کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ذرا دیکھ لو، مجھ سے کچھ لینا ہے لے لو، یہیں پر بات ختم ہو جائے۔ بھائی اسرار، ایک صحابی اٹھے کہا کہ 3 دینار اللہ کے رسول فلاں وقت میں آپ نے لیا تھا، شاید آپ دینا بھول گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارینج کیا، کہا کہ دیکھو ان کو 3 دینار ادا کر دو میری طرف سے۔ اسی طرح پھر بعد نماز مغرب اسی دن آئے تو پھر ایک خطبہ دیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایک بندے کو چاہو تو رہو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، اور اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا تو صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ وہ بندہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی اندر سے کہتا ہے یہ ایمان میں سب سے فہم اور سب سے زیادہ سمجھدار انسان تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں، جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت ہے، رونے لگے، اللہ کے رسول کیوں پسند کیا آپ فوری جانے کے لیے؟ لیکن اللہ کے رسول فرما چکے تھے اس بندے نے یہ پسند کیا ہے کہ فوری ملاقات کو یہاں رہنا پسند نہیں کیا ہے، ہاں یہ دنیا کیا ہے، مچھر کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یا رہنا کیا ہے، لینا کیا ہے، دینا کیا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے پھر
2 دن نہیں گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار شدت سے ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کبھی اپنی چادر اپنے منہ پہ اوڑھ لیتے اور کبھی کھول دیتے، کبھی اوڑھ لیتے کبھی کھول دیتے، اس واسطے کہ کبھی گرمی کبھی شدید سردی، کبھی گرمی کبھی سردی، تو یوں اٹھا لیتے یوں کھول لیتے اور کہتے کہ ہائے درد درد درد، یہاں تک کہ کچھ صحابہ وہاں پر جمع ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول یوں کہنے لگے گویا کہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اور صحابہ نے غور کر کے سنا تو کہہ رہے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، ان بدبختوں نے انبیاء کی قبروں کو مزار بنا کے چھوڑ دیا، مساجد بنا کے، سجدگاہ بنا کے چھوڑ دیا۔ خطرہ تھا اپنی قبر کو کیوں نہ بنا دیں گے، یہ اعلان کر رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے خاص بار بار شدید بخار میں پردہ اٹھا رہے ہیں، چادر اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ لعن اللہ الیہود، کسی کو خاص خطاب کر کے نہیں بلکہ خود کہہ رہے ہیں تاکہ سن لے وصیت کے طور پر کہ میری قبر کو کبھی نہ بنانا مزار۔ جب اللہ کے رسول اپنی قبر کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں تو پھر کون ہے جو اللہ کے رسول کے مقابلہ کر سکے؟ آج یہ بدبخت ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم نے قبروں کو توڑا، اللہ کی قسم دین قبروں میں نہیں ہے، اور یہ سوال آج تک موجود ہے میڈیا کے اندر میرا کہ اگر صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں تمہیں ایک قبر بتا دو، مزار بتا دو، نہیں بتا سکتے، یہ دین نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کو خدشہ تھا کہ یہی معاملہ ہوگا کہیں، تو اس واسطے اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے تھے کہ میری قبر کو نہ بناؤ، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، عرس میلہ نہ بنانا۔ یہی تو آج کر رہے ہیں میلاد کے نام پر، جس سے اللہ کے رسول نے روکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آخری وقت آیا، بالکل آخری اسی دن جس دن وفات ہوئی، اس وقت کے آخری کلمات کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز، یہ کسی کو خطاب نہیں تھا بلکہ وصیت تھی، خود کہہ رہے تھے وہ کہ لوگ سن لے وصیت کے طور پر، دیکھو نماز 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 کو نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحت لوگوں کو نہ چھوڑنا، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو یہی میلاد کے دن نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، اور اس کے نام پر نمازیں چھوڑی جاتی ہیں۔ جن ایام میں وفات کا ذکر ہو اور وفات کے پیغامات اور نصیحتیں ہوں، انہی ایام میں ہم خوشیاں منا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی دھجیاں بھی گھیر دیتی ہیں۔ اس امت کو اللہ معاف کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے۔ جو امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور وصیتوں کا مذاق اڑاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جسے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ربیع الاول میں میلاد بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، اور میلاد منانے کا کہیں کوئی حکم نہیں، لیکن وفات اور ان سے وصیتیں لینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بتایا کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو، ڈرو، اپنے آپ کو نصیحت کو لو، تبدیل کرو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، جب تک رکھے اسلام کے سیدھے شاہ راہ پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔